بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ بخاری شریف کی 73 حدیثیں مکمل ہو گئی ہیں۔ اب آج سے انشاءاللہ 74ویں حدیث پر کلام ہوگا۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ آپ حدیث کے بیان سے پہلے اکثر ایک عنوان باقاعدہ قائم کرتے ہیں جس کو ترجمۃ الباب سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس میں امام بخاری عموماً آگے حدیث میں جو مضامین آنے والے ہوتے ہیں ان کو بطور ٹاپک ذکر کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی حدیث سے آپ فقہی طور پر کوئی مسئلہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں، استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو پھر آپ عنوان کے طور پہ ذکر کر دیتے ہیں، گویا کہ آپ اشارہ فرماتے ہیں کہ اگلی حدیث سے یہ والا مسئلہ نکل رہا ہے۔ تو ابھی جو اگلی حدیث میں ایک واقعے کا ذکر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ایک خلاصہ سا بطور عنوان شروع میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس باب کا نام ہے باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر، یعنی اس چیز کا باب جو ذکر کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کے سمندر میں خضر علیہ السلام کی طرف جانے کے بارے میں۔ تو گویا کہ اگلی حدیث میں جو آ رہی ہے 74 نمبر حدیث، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب آپ خضر علیہ السلام کی طرف گئے تھے، ایک باقاعدہ سمندر کے کنارے پھر آپ کی ملاقات ہوئی تھی، اس واقعے کا چونکہ اس حدیث میں ذکر ہے تو اس کو بطور عنوان ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس میں خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ کے جیسے حدیث میں خضر کا لفظ آیا ہے الی الخضر، تو آپ کے نام کی کئی تلفظ ہیں، خضر، 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 تو یہ بہت سارے نام ہیں، کئی طریقے سے اس کا تلفظ ہے، تو خضر بھی جائز ہے اور خضر جیسے حدیث میں آیا یہاں پر تو یہ بھی آپ کا نام ہے، تو یہ جائز ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یوں علماء نے لکھا ہے کہ عمران بن یصحر بن قاہث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب، ان کے صاحبزادے لاوی، ان سے قاہث ہوئے، ان سے یصحر ہوئے، ان سے عمران پیدا ہوئے، اور پھر عمران سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ اور جس وقت عمران جو تھے آپ کے والد، ان کی عمر 70 سال کی ہوئی تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے 70 سال کی عمر میں، اور ان کی کل عمر جو تھی وہ 137 سال کی ہوئی تھی ان کے والد عمران کی، تو 137 سال بعد ان کا وصال ہوا۔ اور یہ پہلے زمانے کے لوگ تھے، ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ 70 سال میں جا کے ان کے اعضاء ضعیف ہو گئے تھے، بلکہ ان کے اعضاء قوی ہوتے تھے، آگے جا کر پھر ان کے اعضاء ضعیف ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں 40-50 سال کے اندر یہ اعضاء میں ضعف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ نقلی غذائیں کھا رہے ہیں ہم لوگ، اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، یعنی اکثر لوگ جو فوت ہوں گے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان، 70 سال کو بہت کم لوگ کراس کریں گے۔ اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں کہ 50 سال کے بعد بس پھر لوگ کہتے ہیں جی اب تو یہ حضرت جانے والے ہیں، اور 60 سال تک تو پھر امیدیں بند جاتی ہیں، اور 70 سال تک پہنچتے پہنچتے تو بولتے ہیں کہ بس اب گیا اور کل گیا اور پرسوں گیا۔ بہرحال تو ان کی 137 سال عمر تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر مبارکہ 120 سال ہوئی ہے، 120 سال۔ اور حضرت جس وقت ان کا انتقال ہوا تھا تو 137 سال کی عمر تھی عمران کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت 120 سال کے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 160 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے، 160 سال۔ تو اب یہ دیکھیں اس میں ہوا یہ واقعہ، اب بہت طویل واقعہ ہے، اور قرآن عظیم میں سورۃ الکہف میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے۔ پہلے ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں اس واقعے کو مکمل طور پہ میں آپ کی خدمت میں ذکر بھی کروں گا۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حر بن قیس بن حصن فزاری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث ہوئی، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک دفعہ جن کا معاملہ ہوا ہے وہ خضر علیہ السلام ہیں، اور یہ کہہ رہے تھے نہیں کوئی اور ہے۔ تو یہ بحث ابھی چلی رہی تھی،
تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ صاحب موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے اس وقت جو اس واقعے میں ہیں وہ حضرت خضر تھے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہی ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی مجھ میں اور میرے ساتھی کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں، ہماری بحث اس بارے میں چل رہی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جن شخص کا واقعہ ذکر کیا گیا وہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں وہ خضر علیہ السلام ہے، تو کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کچھ سنا تھا؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، یعنی لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ یعنی آپ کے ادھر اطراف میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اپنے سے زیادہ صاحب علم کا معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے بڑھ کر عالم ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو آپ نے ان کے راستے کا سوال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا رب کریم مجھے راستہ بتا، میں کس طریقے سے خضر کے پاس پہنچوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا اور ان سے کہا گیا کہ جس جگہ آپ اس مچھلی کو گم پائیں وہاں سے لوٹ جائیں تو عنقریب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا، تھوڑا سا میں حدیث میں ایڈنگ کر دیتا ہوں، پھر تھوڑا سا حدیث کا حصہ بھی باقی ہے میں بعد میں بتاتا ہوں، کہ ہوا یہ کہ جب حضرت ایک شخص نے آ کے جیسے حدیث میں ہے کہ سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب بالکل حق تھا، اس لیے کہ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم میں نے نہیں سنا نہ دیکھا ہے، کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں اور نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب وحی فرمائی کہ کیوں نہیں اے موسیٰ، میرا بندہ خضر جو ہے وہ تم سے بڑھ کر صاحب علم ہے، تو اس سے یہ اشارہ ہو گیا اور واضح طور پہ بلکہ پتہ چلا کہ خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی بھی امتی نبی سے علم میں نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ امتی کا علم نبی سے زیادہ ہے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، اور ایسے شخص کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیے، یعنی اس پہ حکم کفر ہے کہ کوئی علم کے معاملے میں نبی کو کمتر کہے اور اس کے امتی کو اس سے بڑھ کر زیادہ صاحب علم قرار دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خضر علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اے موسیٰ میرا بندہ خضر تم سے زیادہ صاحب علم ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ امتی نہیں تھے بلکہ نبی ہی تھے، کیونکہ ایک نبی دوسرے نبی سے علم میں فوق ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا تو ابھی دیکھیں آپ کی عارضی دیکھیے، انکساری دیکھیے کہ اور جذبہ دیکھیں، اخلاص دیکھیں۔ ہمیں پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو کم علم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ دوسرے کا علم مجھ سے زیادہ ہے۔ ہم نے تو علماء تو الگ بات ہے، عوام الناس کو یہ دیکھا ہے کہ وہ یعنی مسجدوں میں نماز پڑھنے والا ایک عام سا آدمی وہ علماء کے مقابلے میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا علم کم ہے۔ وہ علماء کو چیلنج دیتا ہوا نظر آتا ہے، مفتیان کرام کو چیلنج دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے لوگ زیادہ عجب خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں جنہوں نے گھروں میں کچھ اردو کتابیں جمع کر لی ہوتی ہیں، وہ اپنی لائبریری سے بنا لیتے ہیں، اس میں اردو کی کتابیں لا کر وہ جمع کر لیتے ہیں اور بولتے ہیں جی میں نے تو پوری لائبریری بنائی ہوئی ہے، 700-800 کتابیں ہیں میرے پاس۔ بھائی 700-800 کتابیں ہونے سے اگر آدمی عالم بن جائے تو ایک بزرگ نے بڑا صحیح فرمایا کہ اگر کتابوں کا بوجھ اٹھانے سے آدمی عالم بن جاتا تو وہ گدھا بہت بڑا عالم ہوتا کہ جس کے اوپر کتابیں لاد کر مارکیٹ میں پہنچائی جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی برا نہ مانے، لیکن یہ کہ کتابیں جمع کر لینے سے کہاں سے آدمی صاحب علم ہو گیا؟ علم تو سیکھنے سے آتا ہے، اور سیکھنا علماء سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ ویسی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے علم آ جائے گا، لیکن اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ انسان کو یہی شبہ رہے گا، یہی شک رہے گا، یہی ڈر رہے گا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے،
اور ہوتا بھی یہی ہے بعض اوقات کی جو اردو کی کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں یہ قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، ان کو غلط بات سمجھ میں آتی ہے، تمام انہوں نے پہلو، کیونکہ اس کتاب میں تمام پہلو لکھے بھی نہیں ہوتے، یہ بڑی بڑی کتابیں جو ہم عربک پڑھتے ہیں ان میں جب ایک مسئلہ لکھا ہوتا ہے اور ہر پہلو سے اس پہ بحث کی گئی ہوتی ہے، اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ اردو کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل سے حاصل ہونے والے علم سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتا ہے اور بڑا مستند علم ہوتا ہے، قابل اعتماد علم ہوتا ہے۔ تو یہ جو اردو پڑھنے والے ہوتے ہیں ایک تو غلطیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، پھر علم جو حاصل کرتے ہیں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں وہ چیلنج دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خصوصاً بڑی معذرت کے ساتھ یورپ کنٹریز والے اگر ہماری بات سن رہے ہیں کہ میں نے کئی ممالک میں گیا ہوں تو وہاں پر خصوصاً جو یہ مسجد کی کمیٹیوں والے ہوتے ہیں بسا اوقات، یا عام لوگ بھی مطلب تھوڑا سا پیسہ وغیرہ اپنے ہاتھ میں ہے، تو یہ مسجد کے امام حضرات اور خطباء چاہے وہ علماء ہوں چاہے مفتیان کرام ہوں ان کو چیلنج دے دیتے ہیں کھڑے ہو کر، ارے جی ہم نے بھی سنا ہے کسی سے اور یہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ سوچیں تو صحیح کیا کر رہے ہیں، آپ ایک عالم کو اس کے علم کے معاملے میں چیلنج دے رہے ہیں، ایک مفتی کو چیلنج دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو شدید ناپسند فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، علم سیکھنے والے بنو، یا علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو، یا پھر عالم سے محبت کرنے والے بنو، پانچویں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں اسی قسم کے لوگ ہیں کہ جو تھوڑا بہت علم سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہم علماء کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں اور انہیں قائل کر سکتے ہیں، یہ غلط طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو صاحب علم لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہمیں عاجزی انکسار اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کہیں سے علم حاصل ہو رہا ہو تو پہلے سے دماغ کو بڑا اونچا کر لینا کہ جی مجھ سے زیادہ کس کا علم ہو سکتا ہے، اور پھر مطلب دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بعض علوم ہم سے زیادہ دیے ہوں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے سیکھیں، ورنہ ایک تو سیکھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم سیکھیں گے نہیں، وہ علم ہمارے پاس نہیں آئے گا، تو کم از کم اس علم کے نہ سیکھنے کی بنا پر کچھ درجات ہمارے ضرور کم رہ جائیں گے۔ سیکھ لیتے تو درجات بلند ہو جاتے، آدمی اغلاط سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایک خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ علم کہیں نہ کہیں ہمارے لیے نافع ہو جاتا۔ ان تمام نقصانات، تمام فوائد سے محروم اور ان کے برعکس نقصانات کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صاحب علم کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ آپ نے کتنی عاجزی انکساری کے ساتھ، حالانکہ اس وقت لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے امتی تھے، یہ خیال نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جی آپ نبی ہو کر اور کسی سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل آپ تشریف لے گئے، اور اسی میں بڑا پن ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، یہ در مختار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ اتنا اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں نے علم سیکھنے میں کبھی شرم نہیں محسوس نہیں کی، دوسرا یہ کہ جب علم مجھے حاصل ہو گیا تو میں نے اسے اپنے پاس کبھی جمع نہیں رکھا بلکہ دوسروں تک پہنچا دیا۔ تو یہ دو چیزیں بڑی افضل ہوتی ہیں، تو علم سیکھنے کا سلسلہ کبھی بھی منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی عمر میں پہنچنے کے باوجود علم سیکھا کرتے تھے، جیسے پیچھے بات گزری تھی کہ بعض اوقات بزرگی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود، یعنی عمر کے لحاظ سے بزرگی تک پہنچنے کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان علم سیکھا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی عاجزی انکساری اختیار کرتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں فلاں کے پاس چلا جاؤں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے کہ بھئی دیکھا آپ نے تو ان سے جا کر سیکھا تو وہ آپ سے بڑھ کر عالم ہیں اور آپ کی حیثیت ایک طالب علم کی ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اعلیٰ ہوئے اور آپ کمتر ہو گئے، وہ افضل ہو گئے، آپ مفضول ہو گئے۔ تو اس قسم کے خدشات کی وجہ سے بعض اوقات آدمی جاہل رہنا پسند کر لیتا ہے لیکن علم سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ یہ بالکل ہمارا مشورہ بہرحال یہی ہوگا کہ اس تکبر، عجب و خود پسندی اور اس بیجا اور غلط ڈر کو دل سے نکال دینا چاہیے اور علم بالکل سیکھنا چاہیے۔ علم دیکھیں، علم عزت لے کر آتا ہے، اور عزت حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ یہ سوچنا کہ جی میں علم سیکھ لوں گا اس شخص سے تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، یا مطلب شاید اس کی وجہ سے واقعی میں ذلت کا شکار ہو جاؤں گا، نہیں،
عزت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ تو پھر ہم کیوں علم دین سے محروم رہیں؟ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے میں بھی اخلاص عطا فرما، سکھانے میں اخلاص عطا فرما، اور اس کو میرے لیے نافع بنا اور باعث عزت بنا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس قسم کی ہم دعا کریں۔ تو بہرحال ہمیں سیکھنا چاہیے اور موسیٰ علیہ السلام سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا تشریف لے جانا، وہ بھی سمندر کا راستہ طے کرنا پرخطر، آپ نے ارادہ فرمایا اور اپنے ایک شاگرد تھے یوشع بن نون، ان کو ساتھ لیا، اور جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ آپ ایک مچھلی ساتھ میں رکھیں، جہاں وہ مچھلی نکل کر آپ کے ٹوکرے سے نکل کے دریا کی طرف جائے گی، سمندر کی طرف جائے گی، وہیں پر ہمارا بندہ خضر موجود ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس خادم سے کو فرمایا کہ کچھ مچھلیاں رکھ لو تاکہ ہم اس کو کھاتے رہیں گے اور سفر طے کرتے رہیں گے، اور فرمایا کہ جب کوئی بھی مچھلی تمہاری ٹوکری سے نکل کر تمہیں سمندر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے تو فوراً مجھے بتانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے رہے حتیٰ کہ صرف ایک مچھلی رہ گئی، یعنی یہ پکی ہوئی مچھلی تھی، بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ تو ایک جگہ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے ایک چٹان کے پاس آرام کیا، تو اس وقت یوشع بن نون نے دیکھا کہ وہ مچھلی ٹوکری سے نکلی اور وہ سمندر میں چلی گئی۔ ان کو یہ بتانا یاد نہ رہا، اٹھے اور آگے چلے گئے۔ جب آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کھانا مانگا کہ مجھے کھانا دو، تو پھر اچانک ان کو شاگرد کو یاد آ گیا، کہنے کہ وہ میں تو بڑی معذرت چاہتا ہوں، وہ مچھلی تو فلاں مقام پر نکل کے سمندر میں چلی گئی تھی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے عذر بھی بیان کیا، جیسے ابھی حدیث میں آئے گا کہ یہ شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا، مجھے بالکل ذہن میں نہیں رہا۔ تو پھر یہ آپ دونوں واپس اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے آئے، اور وہاں پر پھر حضرت خضر علیہ السلام کو چادر اوڑے ہوئے پایا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے پوچھا بھی کون؟ تو کہا کہ موسیٰ۔ کہا کہ کون؟ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی لیے مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ اس روئے زمین پر، اس سرزمین پر سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ پھر پوچھا آپ کیسے آئے؟ تو اب عارضی ان کے سارے دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے عارضی کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں، میں آپ کی اتباع کروں، میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ مجھے اپنی صحبت میں رکھیں، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم سکھایا اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کریں۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علوم ظاہریہ تھے، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، علم باطن بھی تھا، لیکن وہ علم باطن نہیں تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا۔ خضر علیہ السلام کے پاس جو علم باطن تھا وہ علم حکمت تھا، یعنی کس کام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت اور مصلحت ہے، یہ علم اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تو پھر بہت سے معاملات میں خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ علم اور حکمت سکھائی، جس کا بیان انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پہ عمل کریں، علم سیکھیں اور اس میں بالکل شرم محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔